الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ایک یا دو ویڈیوز میں نے آپ کو نماز اور نماز کی فضائل کے بارے میں بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں بتانے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو تو تم میں سے کوئی ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، نہیں، اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری منافقت سے آزادی۔ حضرت ابو مالک عشرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یعنی وقت پر ہر نماز ادا کرتا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں نے آپ کے قریب آ کر ہم اکٹھے ساتھ چل رہے تھے، میں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس معاملہ کی اصل، اس کا ستون اور اس کی عظمت نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ کی معاملہ اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی عظمت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، سبحان اللہ، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، بے شک، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نور نہ ہوگا، استغفار، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، استغفار، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور نہ وہ قیامت کے دن فرعون اور قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ میری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچے۔
خدا حافظ۔